سورہ نساء کی آیت نمبر 142 اور 143، ان دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے منافقین اور ہیپوکریٹس کی کیا خصوصیت ہے وہ بتائی۔ یہ ہر مسلمان کو اس لیے جاننا چاہیے کہ دیکھے کہ یہ آئینے میں میں دکھ رہا ہوں کیا، شیشہ مرر ہوتا ہے، یہ مرر میں میری بھی تصویر ہے کیا، میری بھی امیج اگر ہے تو وہ بھی منافقین میں سے، اور اگر ایک دو بیماری ہے تو پھر ظاہر بات ہے کہ وہیں جائے گا جہاں پہ وہ جائیں گے۔ تو کیا ہے وہ بیماری؟ ان المنافقین، بے شک منافقین، ہیپوکریٹس اور پاکھنڈی لوگ، یخادعون اللہ، وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اللہ کو کیسے دھوکہ دیتے ہیں؟ اللہ تو سب کچھ جانتا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن انسانی لینگویج میں اتارا ہے، انسان جیسے بولتا ہے سمجھتا ہے اسی انداز میں اتارا ہے۔ تو دھوکہ کیسے دیتے ہیں ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم جو کر رہے ہیں کہ دل میں کفر ہے، دل میں وشواس اور یقین نہیں ہے، بلیو نہیں ہے، اور اوپر سے جو ہم کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں، تو اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی طرح وہ ایسا سمجھتے ہیں کہ دھوکہ دے رہے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کیا بول رہا ہے؟ وَهُوَ خَادِعُهُمْ، اللہ تعالیٰ ان کو دھوکے میں ڈال کے رکھا ہے۔ کیسا؟ کہ وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں ان کو ایکسپوز نہیں کر رہا ہے، چاہتا تو اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو بتا دیتا کہ دیکھیے یہ منافق ہیں اور ان کو سب کو بتا دیجیے، پوری سوسائٹی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اوپر پردہ ڈال کے رکھا ہے، کیوں؟ کہ ان کی جان بھی سیف ہے، ان کی مال بھی سیف ہے، وہ خوش بھی ہیں ماشاء۔ یہاں سے ایک سوال جو اکثر لوگوں کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ کوئی آدمی بہت غلط کام کرتا ہے پھر بھی ترقی کرتا ہے، امپروو کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے، نیتا بن جاتا ہے، ارب پتی بن جاتا ہے، کیسے؟ یہی ہے وَهُوَ خَادِعُهُمْ، اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو دھوکے میں ڈال دیتا ہے کہ ٹھیک ہے تو سمجھتا ہے کہ یہی صحیح ہے اور تو صحیح جا رہا ہے تو جاؤ ہم نے بھی تجھے چھوڑ دیا جدھر جانا ہے، یہ دھوکے میں ڈالنا۔ دوسری کوالٹی وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، یہ ذرا غور سے سمجھیے، پھر دیکھیے کتنے پرسنٹ مسلمان، اور ہم اپنے آپ کو بھی چیک کریں، یہ جو نشانی ہے یہ پڑھ کر کے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب وہ نماز کے لیے آتے ہیں تو سستی اور کاہلی سے زبردستی آتے ہیں۔ منافق بھی اس ٹائم منافق بھی نہیں رہ سکتا تھا اگر وہ نماز نہ پڑھتا تھا تو اس کو آنا ہی پڑتا تھا۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے منافقین نماز میں تو آتے تھے، اس لیے کمپلسری تھا آنا، نہیں آتے تو اس وقت اس کی سوسائٹی میں ان کو کیا سمجھا جاتا کہ یہ کافر ہیں کلیئر۔ اب آج دیکھ لیجئے کتنے پرسنٹ مسلمان وہ تو آتے تھے اور یہاں پہ آتے بھی نہیں ہیں۔ دوسرا سوال ہمیں اپنے آپ کو چیک کرنا چاہیے کہ کیا نماز کی اذان جب ہوتی ہے تو ایک شوق، ایک تڑپ، ایک انٹرسٹ، ایک بجلی دل میں آتی ہے کہ میں اللہ کے گھر کی طرف جاؤں، یا زبردستی آدمی کھینچ کے لاتا ہے پھر اذان ہو گئی چلو اب نماز پڑھ کے آتے ہیں، یا لاسٹ مومنٹ میں آئے جب نماز کھڑی ہو گئی جلدی نماز پڑھ کے فوراً بھاگے، یہ کیا ہے؟ قاموا کسالى، بوجھ اتار کے پھینک دینا کسی طرح سے، یہ کس کی پہچان ہے؟ منافقین۔ اور ایمان والوں کے بارے میں کیا کہا؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ ایمان والے کامیاب ہیں
جو اپنی نماز میں دل لگا کر کے شوق سے انٹرسٹ سے پڑھتے ہیں. دونوں میں فرق ہے. آپ دیکھیے، دیکھ لیجیے آیت کیا بتا رہی ہے. ایک تو زبردستی آتے ہیں اور نماز ختم ہوئی کہ ایسا لگتا ہے کہ جیل سے قیدی چھوٹے ہیں، بھاگو جلدی سے یہاں سے. کیسا ہوتا ہے ہمارے یہاں؟ یہ ہمارے اندر نماز کا اگر شوق ہے تو مومن ہے، نہیں ہے تو مومن نہیں ہو سکتا. تیسری چیز، یراؤن الناس، وہ لوگوں کے دکھاوے کے لیے کام کرتے ہیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے نہیں. نہیں جائیں گے تو لوگ کیا بولیں گے؟ ارے جمعہ میں بھی نہیں جائیں گے تو لوگ کیا بولیں گے کہ دیکھو یہ بالکل ہی کافر ہے. اس لیے آتے ہیں جمعہ میں، اس لیے آتے ہیں نمازوں میں، اس لیے سب کے خیرات کرتے ہیں، اس لیے نیکی کے کاموں میں آگے رہتے ہیں. آج آپ سوچئے کتنی گھٹیا سوچ ہے کہ انسان اپنے جیسے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اپنی کوششیں کرے، اپنے عمل کرے. یہ تو ایسا ہی ہے جیسے ایک کمپنی ہے جس میں 1000 ورکر ہیں اور ایک نوکر دوسرے نوکر کو خوش کرنے کے لیے کام کرتا ہے. وہ مالک، کمپنی کے مالک اور اونر کو خوش کرنے کے لیے نہیں کرتا. اس سے بڑا بیوقوف کیا ہوگا؟ انسان خود محتاج اور غلام ہے بیچارہ، وہ آپ کے لیے کیا کرے گا کہ اس کو خوش کرنے کے لیے آپ کر رہے ہیں. اصل تو خوش کرنے کے لائق وہ ہے. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کے خزانے کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے. وہ خوش ہوگا تو آپ کی بھلائی ہوگی. یہ کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ یراؤن الناس، یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے سارے کام کرتے ہیں. ان کی نماز، ان کے صدقے، ان کے خیرات، ان کے حج، ان کے عمرے. آپ دیکھیے حج عمرے پہ لوگ جا رہے ہیں تو کیا کر رہے ہیں؟ پارٹیاں ہو رہی ہیں اور یہ کیا گلے میں ہار پہنائے جا رہے ہیں اور پورا علاقہ جان جا رہا ہے کہ صاحب جو ہے حج کرنے اور عمرہ کرنے جا رہے ہیں. سبحان اللہ. اور آنے کے بعد بھی استقبال اور دعوتیں، یہ سب کیا ہے؟ سب دکھاوا. چوتھی بات کہی گئی، وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اللہ تعالیٰ کو بہت کم یاد کرتے ہیں. کیونکہ یاد انسان کس کو کرتا ہے؟ جس سے محبت ہوتی ہے. جس سے محبت ہوتی ہے، جس سے نفع اور نقصان کی امید ہوتا ہے کہ وہی ہمارا سب کچھ ہے، انسان اسی کو یاد کرتا ہے. اب ان کو چونکہ علم نہیں کہ خدا کون ہے، اللہ کون ہے، اس لیے جو ہے یا ایمان والوں کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے کہ وہ کیسے اللہ کو یاد کرتے ہیں. دیکھیے کتنا فرق ہے. یہ منافقین اللہ کو کیا کرتے ہیں؟ بہت کم یاد کرتے ہیں. اور ایمان والوں کے بارے میں کیا کہا گیا؟ وہ اللہ کو کیسے یاد کرتے ہیں؟ یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے رہتے ہیں تب بھی، بیٹھے رہتے ہیں تب بھی، اور لیٹے رہتے ہیں تب بھی وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہتے ہیں. یعنی ہمیشہ ان کے دل دماغ پر کون رہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ رہتا ہے. کیوں؟ ان کو اللہ سے محبت اور ان کو دنیا سے محبت ہے، اس لیے اللہ کو یاد نہیں کرتے ہیں. تو سوال یہ کہ اس کا نقصان کس کو ہوگا؟ جو اچھا کرے گا وہ اپنے لیے، جو برا کرے گا وہ اپنے لیے. من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها. اللہ کو کیا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے مذبذبین بین ذلک، یہ دونوں کے بیچ میں ڈاواں ڈول ہیں، دھکے کھا رہے ہیں. نہ اس پارٹی میں ہے نہ اس پارٹی میں، نہ کانگریس میں نہ بی جے پی میں، نہ کسی میں نہیں. نہ مسلمانوں کے ہیں نہ کافروں کے درمیان میں، دونوں کے بیچ میں یہ کیا ہے؟ کبھی ادھر جاتے ہیں فٹ بال کی طرح، کبھی ادھر مارے جاتے ہیں. لا الہ ہاؤلا ولا الہ ہاؤلا، نہ ادھر نہ ادھر. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کی سزا کیا ہے؟ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا. یہ جو میں مثالیں دیتا ہوں، بہت سے لوگ جن کے دماغ میں تھوڑا کیڑے رہتے ہیں نا، وہ بولتے ہیں کہ دیکھو یہ تفسیر میں بھی بی جے پی کانگریس کہاں سے آ گئی، غلط میننگ نکال لیتے. یہ سمجھنے کے لیے کہ ایک انسان جو ہے اگر ایک طرف رہتا ہے تو اس کا ایک اسٹینڈ ہوتا ہے کہ عزت ہوتی ہے اس کی.
لیکن جو انسان کبھی ادھر جائے کبھی ادھر جائے، اس کو نہ ادھر کے لوگ اپنا سمجھتے ہیں نہ ادھر کے لوگ اپنا سمجھتے ہیں، دونوں میں سے کسی کا اعتبار حاصل نہیں ہوتا۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اللہ نے کیا بولا؟ اللہ جسے گمراہ کر دے اس کے لیے تم کو کوئی راستہ نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے؟ یہاں سوال، یہ بھی لوگ سوال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیا تو میں کیسے صحیح راستے پر؟ ہاں، اللہ تعالیٰ کب گمراہی میں ڈالتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں راستے دکھا دیا کہ دیکھو یہ جنت کا ہے، یہ دوزخ کا ہے، آگ کا ہے، اور اس کے باوجود آپ نے آگ کا راستہ پکڑ لیا، تو اللہ تعالیٰ کھینچ کے نہیں لاتا، یہ اس کا فیصلہ ہے۔ وہ آپ کو چھوڑ دیتا ہے کہ ٹھیک ہے جاؤ تم جدھر جانا چاہتے ہو، وہاں پہنچنے کے بعد پورا کا پورا بدلہ ہم تم سے لیں گے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا گمراہ کرنا۔ ہاں، اگر انسان سننے کے بعد ہدایت کا راستہ، صحیح راستہ اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے، اب اس مدینے کی سوسائٹی میں دونوں طرح کے لوگ تھے نا، سب کے سامنے قرآن آیا، لیکن اکثریت نے کیا کی؟ اللہ کی بات مانی اور ہدایت کی طرف چل پڑے، تو ان کو ٹاپ پہ پہنچایا اللہ تعالیٰ نے۔ اور ان کے بھی سامنے بات آئی، صحیح راستہ آیا، لیکن انہوں نے غلط راستہ چن لیا، تو اللہ تعالیٰ نے اسی کی طرف ان کو پھیر دیا۔ اسی کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو گمراہی میں ڈال دیا ہے، اب تمہیں کوئی راستہ دکھانے والا نہیں ہے۔ اس کا انگلش ٹرانسلیشن ہے Indeed the hypocrites think to deceive Allah, but He is deceiving them. And when they stand for prayer, they stand lazily, showing themselves to the peoples, not remembering Allah except a little. مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ, wavering between them, neither belonging to the believers nor to the disbelievers. And whoever Allah leads astray, you will not find for him a way. تو کنکلوژن اور خلاصہ کیا ہے کہ یہ جو منافقین کی، ہیپوکریٹس کی خوبیاں ہیں، پہچان ہے، ہم کو ان سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ نمبر 1 کیا؟ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے ہمارے دلوں کے حالات اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ نمبر 2، نمازوں کے ساتھ ہمارا کیسا رویہ ہونا چاہیے؟ شوق سے کہ بوجھ کے ساتھ؟ شوق سے۔ اور نمبر 3، اللہ تعالیٰ کو کثرت سے زیادہ یاد کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔